پیارے دوستوں، یہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے حیرت انگیز واقعات اور انہونی خبریں لے کر آئیں جو آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو اور نہ ہی دیکھی ہو۔ اس لیے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دلہن کی انوکھی کہانی سنائیں گے کہ جس نے اپنی ہی شادی کی رخصتی کے موقع پر بچے کو جنم دے دیا۔ اس موقع کی ویڈیو فوٹیج بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور بہت سے سوال کہ بچے کی پیدائش پر دولہے نے اور ان کے ماں باپ نے کیا رد عمل کیا ہوگا، اور انہیں کیسے پتہ نہ چلا کہ دلہن حاملہ یعنی پریگننٹ ہے۔ جی ہاں دوستوں، یہ عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ کہاں، کب اور کیوں پیش آیا، اور دلہن کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سب آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے اور دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو نہایت دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بنا ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ تو آئیے پیارے دوستوں، آپ کو یہ انوکھی کہانی سناتے ہیں۔ یہ انوکھی شادی کا واقعہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ یہ کہانی دوستوں سائرہ اور علی کی ہے۔ سائرہ اور علی آپس میں چچا زاد تھے اور دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں ساتھ تھے۔ علی کے باپ نے سائرہ سے علی کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا اور دونوں گھروں میں طے پایا تھا کہ ان کی پڑھائی ختم ہوتے ہی شادی کر دی جائے گی۔ بچپن سے دونوں یہ بات جانتے تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کو سوچتے، ایک دوسرے کے خواب دیکھتے۔ دونوں نے جوانی میں قدم رکھا اور ایک دن گنتے رہے کہ کب ان کی پڑھائی ختم ہوگی اور کب وہ لمحہ آئے گا جب دونوں شادی کے بندھن میں بندھ کر ایک ساتھ زندگی بتائیں گے۔ علی نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تو اسے ایک اچھی جاب مل گئی۔ تب سائرہ انگلش میں ماسٹرنگ کر رہی تھی اور آخری سال میں تھی۔ دوستوں، یہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، جب گھر والوں نے سوچا کہ اب تو علی کی جاب بھی لگ گئی ہے تو کیوں نہ دونوں کی شادی کا سوچا جائے۔ 2 مہینے پہلے تاریخ رکھی گئی اور چھوٹی عید کا تیسرا دن طے پایا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو ملک میں کورونا وائرس کی خبریں آنے لگی اور کورونا وائرس کی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن لگ گیا شادیوں پر بھی، جس کی وجہ سے پابندی عائد کر دی گئی۔ اس سے پہلے کی شادی کی تاریخ ملتوی کی جاتی۔ علی کی ضد تھی کہ بس ہر صورت شادی کی جائے، چاہے سادگی سے کر دی جائے، مگر دونوں بھائیوں کی پہلی اولاد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو اور سبھی خاندان جس میں شامل ہو۔ اس بات کو لے کر دونوں بھائیوں میں بحثیں ہوتی رہی اور بات یہاں آ کر ختم ہو گئی کہ مقررہ تاریخ پر دونوں فیملیوں کی موجودگی میں سائرہ اور علی کا نکاح کر دیا جائے، اور جیسے ہی شادیوں سے پابندی ختم ہوگی تو رخصت کر دی جائے گی۔ بہرحال دوستوں، مقررہ تاریخ میں پچھلے سال کی چھوٹی عید پر دونوں کا گھر ہی میں نکاح پڑھانے والے کو بلا کر نکاح پڑھا دیا گیا۔ دوستوں، نکاح کے 3 مہینے بعد سائرہ کی طبیعت جب خراب ہوئی اور لیڈی ڈاکٹر نے جب اس کی فیملی کو یہ خبر سنائی کہ سائرہ تو 2 مہینے سے حاملہ ہے یعنی پریگننٹ ہے، یہ خبر دونوں فیملیز کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں بچوں کی شامت آ گئی۔ ماں باپ دونوں پر غصہ ہوئے، لان تان ہوئی کہ جہاں سالوں انتظار کیا وہاں کچھ عرصے اور کیوں نہیں کیا۔ سائرہ کا باپ تو بے حد ناراض ہوا اپنی بیٹی سے، کیونکہ پیارے دوستوں، بیٹیوں کے ماں باپ کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ دونوں فیملی سر جوڑ کر بیٹھ گئی، بحث بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، اور سائرہ کو اپنی اس غلطی پر بہت کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ دونوں بھائیوں کو ان کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا، وہ دونوں نکاح میں تھے، ٹھیک ہے غلطی ہوئی مگر گناہ تو نہیں ہوا، اور ویسے بھی بچپن سے یہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، اس لیے جلد سے جلد لڑائیوں کو چھوڑ کر دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ اور پھر ہوا یوں دوستوں کہ دونوں فیملیز جو بھی تاریخ رکھتے تھے تو ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا اور شادیوں پر پابندی عائد ہو جاتی تھی۔ اسی صورتحال سے گزرتے جب لڑکی یعنی سائرہ اپنے حمل کے ساتھ ماں میں تھی تو ان کی شادی ہوئی۔ سب کو یہ اطمینان تھا کہ ابھی 2 مہینہ بچے کی پیدائش میں باقی ہے، مگر پیارے دوستوں، عین رخصتی پر وہ راز جو دونوں فیملی خاندان سے چھپانا چاہتی تھی تب ظاہر ہو گیا، جب عین رخصتی پر سائرہ کو درد ہونا شروع ہوا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ یہ لمحہ آپ اپنے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت کسی موبائل فون پر
कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों सायरा को दुल्हन के लिबास में ही फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां लेडी डॉक्टर को भी ऐसी दुल्हन पर हैरत हुई जो अपनी शादी के दिन ही बच्चे को पैदा करने वाली थी। डॉक्टर ने बच्चे की जान को खतरा लाहिक बताते हुए सायरा का फौरन ऑपरेट किया। और कैसी अजीब बात है दोस्तों कि अली और सायरा के ऐन शादी उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई, जहाँ दोनों फैमिलीज को बेहद खुशी भी थी, तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी का भी सामना था। दोनों भाई बेचारे धूमधाम से खानदान की मौजूदगी में शादी करने के चक्कर में मारे गए और पछताए कि बेहतर था तभी सादगी से जहाँ निकाह किया या बाद में रुखसती कर दी जाती। बहरहाल होना तो वही होता है जो अल्लाह चाहता है। फिर हुआ यूं कि चूंकि बच्चा 7 महीने में पैदा हुआ था, कुछ अरसे उसको इंतहाई अच्छे तौर से रखा गया और वलीमा तब तक न रखा गया जब तक बच्चा ठीक होकर घर न आ गया। और बच्चे के घर आने के अगले दिन वलीमे की रस्म अदा की गई। यूं प्यारे दोस्तों, ये वाहिद बच्चा होगा जिसने माँ बाप के वलीमे में शिरकत की होगी, बल्कि ये बच्चा अपने माँ बाप की शादी के दिन में भी शिरकत की। प्यारे दोस्तों, दुनिया ऐसे ऐसे अनोखे अजीब वाकयात से भरी पड़ी है। कहीं गम के अनोखे वाकयात हैं और कहीं खुशी की अजीब दास्तान, कुछ जाहिर है और कुछ छुपे हुए। लेकिन दोस्तों एक बात जहन में रखा करें कि जो कुछ भी होता है या होने वाला है या फिर हो चुका है, जो करता है वो अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला जो करता है वो हमेशा बेहतर और ठीक होता है। इज्जत और जिल्लत बेशक सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और जो उसने तय कर दिया है वो होकर रहता है। जिंदगी में तमाम रिश्ते अल्लाह ताला की जानिब से हैं, बस हम उन रिश्तों को कैसे निभाते हैं उसने हम पर छोड़ दिया है और यही हमारा इम्तिहान है। प्यारे दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि सादगी अल्लाह ताला को पसंद है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर जगहों में शादी के हवाले से बहुत अजीब रस्मों रिवाज अपनाए जाते हैं जिनका हमारे दिन से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। चावल का फेंकना, दूल्हा दुल्हन का इकट्ठे केक काटना, दूध पिलाई, फूल निछावर, रास्ता रोकना, दुल्हन को उठाकर दहलीज पार कराना वगैरह वगैरह। बहुत से जोड़े और घर वाले इन रसूमात को ख़ास अहमियत देना पसंद करते हैं। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि आप खुशियाँ ना मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मगर ऐसे कि जिस पर अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल हो और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। ज़रा सोचें, आपका इन रसूमात में, इन सजावटों में हज़ारों लाखों रुपए खर्च करना, जबकि वो पैसा किसी गरीब के काम आ सकता है, किसी गरीब के इलाज में मददगार हो सकता है, किसी गरीब की बच्ची की शादी में उनकी मदद का बायस बन सकता है। हो सके तो मेरी बात को ज़रा सोचिएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।